بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے چینل مذہب انفو میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول کی 4 ایپیسوڈ کی طرف۔ پیر 25 جولائی 2005 پوری رات بے چین و مضطرب رہنے کے باعث وہ ٹھیک سے سو نہیں سکی تھی۔ صبح خاصی دیر سے آنکھ کھلی، دن چڑھ چکا تھا۔ اسے اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود سورج کی شعاعیں جو کھڑکیوں کے پیچھے سے جھانک رہی تھی تپش پیدا کر رہی تھی۔ اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی۔ نشا اور عرصہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم لوگ؟ بغیر کسی صبح بخیر کے اس نے لیٹے لیٹے ہی دونوں کو مخاطب کیا۔ صبح سے 110 آوازیں دے چکی ہوں کہ اٹھ جاؤ، مگر تم پتہ نہیں کون سے اضطراب میں سو رہی تھی۔ ابھی عرصہ تم پر پانی پھینکنے لگی تھی، وہاں سے بھی جواب تڑ سے آیا تھا۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیلا افتخار کو شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ان کی بہن کی شادی عید کے بعد تھی تو وہ اس کو گفٹ کرنے کے لیے کوئی کراکری یا الیکٹرک کا سامان خریدنا چاہتی تھی۔ نشا کو بتایا تو اس نے فوراً ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ جب وہ سب باہر نکلے تو پریشے کی متلاشی نگاہیں افق کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ اسے بے اختیار اپنی رات والی حرکت یاد آئی۔ شرمندگی ورمندگی نہیں ہے مجھے، بلکہ ابھی تو مجھے وہ کیچر بھی اس کے منہ پر مارنا ہے، ملے تو نہ۔ وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ سنو عرصہ، کون کون جا رہا ہے حیات آباد؟ بہت لاپرواہی سے ٹیکسی کی طرف جاتے ہوئے اس نے عرصہ کو مخاطب کیا۔ ہم سب۔ اب اس ہم سب میں وہ شامل تھا یا نہیں وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ عرصہ اور نشا کے ارادے بتانے والے نہیں تھے، سو وہ خاموش ہی رہی۔ گرمی زوروں کی تھی، اوپر سے شیلا اور نشا کی دکانداروں سے بحث سن کر وہ اکتا گئی۔ شیلا کو ایک ڈنر سیٹ پسند آیا مگر وہ 8,000 کا تھا۔ کچھ رعایت کرو بھائی، میں کوئی پہلی دفعہ آ رہی ہوں تمہاری دکان پر۔ ابھی راستے میں ہی تو افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ وہ اور شیلا حیات آباد دوسری دفعہ آئے تھے۔ باجی ہم سے قسم لے لو، یہ ڈنر سیٹ آپ کو پوری مارکیٹ میں اس سے کم کوئی بھی نہیں دے گا۔ خالص جاپان کا مال ہے اور باقی لوگ مارکیٹ میں چائنا کا مال رکھتا ہے۔ وہ 18-19 سالہ گورا چٹا لڑکا تھا، چہرے پر چھوٹی چھوٹی داڑھی۔ شیلا نے ڈنر سیٹ 6,000 میں خریدا۔ دوسری دکان پر وہی ڈنر سیٹ 3,000 میں مل رہا تھا، مگر پریشے کو یقین تھا کہ وہ ڈنر سیٹ 400-500 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ آخر چائنا اور انگلستان سے آنے والا اسمگل شدہ مال تھا۔ وہ حیات آباد کے پٹھانوں اور سکھ دکانداروں سے خاصی بور ہوئی۔ شام کو جب وہ واپس آئی تب تک افق کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ انتظار کرتی رہی کہ عرصہ اور نشا اس کے بارے میں منہ سے کچھ پھوٹیں گی، مگر وہ تو شاید اسے بھول بھی چکی تھی۔ بے حد تھکاوٹ کے باوجود بھی پری سو نہ سکی۔ اگر وہ ناراض تھا تو وہ اسے منانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، مگر وہ ایک دفعہ نظر تو آئے کدھر چلا گیا تھا۔ شاید واپس، یہ خیال ہی بہت تکلیف دہ تھا۔ اگر وہ واپس چلا گیا تو وہ ادھر کیا کر رہی تھی؟ اس کو بھی واپس چلے جانا چاہیے۔ تو کیا وہ صرف افق کے لیے یہاں تک آئی تھی؟ اس خیال نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ نہیں، میں تو ندا آپا سے۔ اس کی دلیل بہت کمزور تھی۔ رات کو نشا اور عرصہ اسے پشاور کے مشہور جلیل کے چپل کباب کھلانے لے گئی۔ افق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس پر ایک بے نام سی اداسی طاری تھی۔ وہ جو ایک دن بعد ہی بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کا خوابوں کا شہزادہ وہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جلیل کے اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں سبز گھاس پر رکھی کرسی بیٹھی وہ یہی سوچ رہی تھی۔ ان کی طرز کے سبز گھاس سے ڈھکے کی اراضی کے چاروں طرف سفید باڑ لگی تھی۔ رات کا وقت تھا، روشنی کے لیے باہر 1-2 ٹیوب لائٹس لگی تھی اور یہ مدھم مدھم سی روشنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تمہیں کچھ اور لینا ہے تو بتاؤ، نشا نے اس کی رائے مانگی۔ اس نے چونک کر نشا اور باوردی ویٹر کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ تو ٹھیک سے سن بھی نہ پائی تھی کہ عرصہ اور نشا نے کیا آرڈر کیا۔ سجی اور شاید چپل کباب۔ اس کا دماغ تو سیف اور افق کے درمیان پھنسا تھا۔ معاف کرنا لڑکیوں میں ہرگز دیر سے نہیں آنا چاہتا تھا، مگر مجھے راستے میں ایک دلچسپ آدمی جو کسی زمانے کا پورٹر تھا، اس سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ بہت معذرت۔ نہایت عجلت میں ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش لہجے میں کہتے ہوئے اس دراز قد اور ستواں ناک والے ترک سیاہ نے عرصہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ ایک لمحے کو تو پریشے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، دوسرے ہی لمحے وہ شانت ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا کوئی گم شدہ حصہ واپس مل گیا ہو۔ وہ آ گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہ احساس ہی اسے سکون دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ اتنی پرسکون ہو گئی تھی کہ اسے خود پر حیرت ہوئی۔ اچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عرصہ نے بہت دلچسپی سے پوچھا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے کہ پریشے کے بائیں طرف نشا اور سامنے افق تھا، اور نشا کے سامنے عرصہ بیٹھی تھی۔ افق مسکراتے ہوئے اسے وہ باتیں بتانے لگا جو اسے اس پورٹر سے معلوم ہوئی تھی۔ ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اور نشا، تمہارا دن کیسا گزرا؟ کارخانہ بازار میں
دماغ تو خالی ہو گیا ہوگا اب تک۔ اس نے رخ سیدھا کر کے نشا کو مخاطب کیا۔ پریشے کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔ بہت تھکا دینے والا۔ ایک آدمی 15,000 کا قالین بیچ رہا تھا، میں نے جان چھڑانے کے لیے 1500 میں دے دو کہا۔ اور کیا تم یقین کرو گے وہ بولا کہ ہاں لے لو میرے خدایا۔ افق لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لیے بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ خود کو یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر وہ اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے انداز میں اضطراب تھا، وہ بات کرتا تھا، وہ رکھائی برتتی، اب وہ دور ہو رہا تھا تو وہ بہت بے چین تھی، اگرچہ بظاہر بے نیاز تھی۔ ویٹر ہاتھ میں پکڑی بڑی سی ٹرے لیے ان کی میز پر پہنچا تو اس نے چہرہ اونچا کیا، نظر سیدھی افق پر پڑی۔ وہ ویٹر کی طرف متوجہ تھا، گرے شرٹ کی آستینیں کونیوں تک فولڈ کر رکھی تھی، کیپ میں بھورے بال چھپ گئے تھے۔ میں نے تمہیں جلیل ریسٹورنٹ کا اس لیے کہا تھا کیونکہ ان کے چپلی کباب کے ساتھ ان کے نان زیادہ پسند ہیں۔ سفید، بے حد سفید آنسو کی شکل کے نان پلیٹ میں نکالتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ سارا پروگرام ان تینوں کا طے شدہ تھا۔ وہی لا علم تھی۔ پریشے کے قدموں کے قریب ایک سفید بلی چکراتی پھر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے اپنی بلی یاد آ گئی، ساتھ ساتھ روشن اور سنی کا رویہ یاد آیا۔ اس نے تھوڑا سا کباب توڑ کر نیچے گھاس پر پھینکا، بلی نے جھٹ سے منہ میں ڈال لیا۔ وہ مسکرا دی۔ اب وہ ایک نوالا خود لیتی اور ایک بلی کو دیتی۔ وہ افق کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں پچھلی دفعہ ادھر آئی تھی تو جلیل بھی آئی تھی، مگر وہ یہ والا نہیں تھا، عرصہ کہہ رہی تھی۔ یہاں ایک سے زیادہ جلیل ہیں۔ بہرحال یہ جلیل اوریجنل ہے۔ وہ واقعی ان کے ملک کو بہت زیادہ جانتا تھا۔ ویسے افق بھائی، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنا کھاتے ہیں۔ ایک کو پیما کے لیے یہ خاصی عجیب بات ہے۔ دیکھو، میرا زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کھا کر مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بغیر کھائے مرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، سو بہتر ہے کہ کھا کے مرا جائے۔ وہ سر جھکائے بلی کو کباب کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھلا رہی تھی۔ ویسے آپ نے سارا دن کیا ہمارے بغیر بور تو ہوئے ہوں گے نا؟ کتن نہیں، میں میوزیم اور دیگر ٹورسٹ اٹریکشنز دیکھ کر آیا ہوں اور میں نے خوب مزہ کیا۔ جو آزادی تنہائی میں ہوتی ہے وہ یقین کرو 2 لڑکیوں کے ساتھ ہرگز نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 کی بجائے 2 لڑکیاں کہا تھا۔ اس کے دل کو تکلیف ہوئی تھی۔ آپ نے چاول وغیرہ لے لیے؟ ہاں، اور مچھلی بھی۔ اوہو عرصہ، میں بچہ نہیں ہوں، پچھلے 14 سال سے کوپیمائی کر رہا ہوں۔ وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ میں نے فوڈ سپلائی بالکل درست رکھی ہے، انشاءاللہ ہم رقہ پوشی کی چوٹی پر بھوک سے نہیں مریں گے۔ ویٹر بل لے آیا تھا۔ افق نے بل خود ادا کیا۔ وہ ان کے ہمراہ ہوتا تو ریسٹورنٹ کا بل، ٹیکسی کا بل، ٹپ وغیرہ خود دیتا تھا۔ نشا نے بہت دفعہ ٹوکنے کی کوشش کی مگر اس معاملے میں وہ خاصی انا والا تھا۔ اب بھی اس نے 100 روپے ٹپ رکھی تو ویٹر حیران سا ہو گیا۔ یہ کیا ہے سر؟ رکھ لو، نیور مائنڈ۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بلی جس کا پیٹ آدھا چپل کباب کھا کر بھی نہیں بھرا تھا، پریشے کے قدموں کے ساتھ لوٹنے لگی۔ وہ البتہ چمبے سے ویٹر کی حیرانی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ بعد میں علم ہوا تھا کہ پشاور میں ٹپ یا بخشش کا کوئی رواج نہ تھا۔ وہ پرس اٹھا کر 2 قدم آگے بڑھی تو بلی نے بے اختیار میاؤں کی آواز نکالی۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ افق میز کے پیچھے سے نکل کر آ رہا تھا۔ افق نے اس کی ٹانگوں کے تعاقب سے بلی کو دیکھا۔ اوہو ہاؤ سویٹ۔ جھک کر اس نے بازو بڑھایا اور بلی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرے پیار کر رہا تھا۔ ٹیوب لائٹ کی دور سے آتی مدھم روشنی اور چاند کی چاندنی اس کے چہرے کے نقوش کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ بلی نے اس کے پیار کا خاصا برا منایا۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پریشے کے قدموں میں آ گئی۔ اس نے چونک کر قدموں میں لوٹتی بلی کو دیکھا، پھر گردن اٹھا کر افق کو۔ وہ بلی پر ایک نگاہ ڈالتا سائڈ سے نکل گیا تھا۔ اسے بے اختیار رونا سا آیا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اتنی بے رخی کیوں کر رہا تھا؟ جھک کر اس نے بلی کی سفید نرم کھال پر چمکانے والے انداز میں ہاتھ پھیرا۔ اسی کھال کو ابھی افق نے چھوا تھا۔ اس کے لمس کی تمازت اسے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی جہاں وہ سب کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ افق البتہ ایک چھوٹے سے بچے کی جانب متوجہ تھا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا لباس ابتر اور پاؤں ننگے تھے۔ یہ لو اور ان سے شوز خریدنا۔ افق نے 500 کا نوٹ بچے کی طرف بڑھایا۔ بچے نے فوراً جھپٹ لیا اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا کہ کہیں وہ واپس نہ مانگ لے۔ افق بے چینی فکر مندی سے اسے بھاگتے دیکھتا رہا۔ پھر اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ کاش میں ان پہاڑوں میں بسنے والے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی سر جھکائے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ ہوٹل کی لابی میں استقبالیہ ڈیسک کے سامنے دیوار کے ساتھ چند صوفے رکھے تھے۔ وہ ایک صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی اخبار دیکھ رہی تھی۔ سرخیوں پر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ باقی لوگوں کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ظفر پہلے ہی باہر بس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے علاوہ ابھی تک سب اوپر تھے۔
انٹرنیشنل کال ریلیز ہے، انگریزی لب و لہجہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اخبار پڑھتے پڑھتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی جانب کمر کیے استقبالیہ ڈیسک پر کونی رکھے قدرے جھک کر استقبالیہ کلرک سے کہہ رہا تھا۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے میں اس سرخ مفلر دکھائی دے رہا تھا، بھورے بالوں پر پی کیپ بھی تھی۔ اس نے شاید ابھی تک پریشے کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس کا رات والا مغرور اور بے رخی بھرا انداز یاد آیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ افق نے ڈیسک کلرک کو ایک لمبا چوڑا نمبر بتایا۔ کلرک نے سلسلہ ملنے پر ریسیور افق کو تھمایا۔ السلام علیکم آنے۔ اپنے مخصوص ترک لب لہجے میں وہ اپنی زبان میں بہت پرجوش انداز میں بات کر رہا تھا۔ آخر میں اس نے گلے گلے آنے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک کال اور کرنی ہے۔ اس نے دوبارہ ایک اور لمبا چوڑا نمبر ملایا۔ مرحبا، از دس توماس؟ آئی ایم ارسلان۔ کین آئی اسپیک ٹو مسٹر جینک یقین پلیز؟ وہ کسی جینک یقین سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ مطلوبہ شخص شاید لائن پر آ گیا تھا۔ وہ ایک دم بہت بے تکلف انداز میں بات کرنے لگا۔ انگریزی کے چند جملوں کے باعث وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ مخاطب سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی اور وہ اس کو اپنے پشاور سے سوات جانے کے بارے میں آگاہ کر رہا تھا۔ دوسری جانب سے کسی نے کچھ کہا تو وہ اختیار ہنس پڑا اور بولا، میں بچپن میں قصے کہانیوں میں جو بات پڑھا کرتا تھا وہ آج سچ ہو گئی ہے۔ یقین کرو، قراقرم کے پہاڑوں پر واقعی پریاں اترتی ہیں۔ پریشے کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نمی در آئی تھی۔ اس نے گھبرا کر چہرہ بالکل جھکا کر اخبار آگے کر لیا۔ وہ یقیناً اس کی موجودگی سے بے خبر اب اپنی مادری زبان میں الوداعی کلمات ادا کر رہا تھا۔ گلے گلے کہہ کر اس نے ریسیور رکھا، پیسے ادا کیے، بقیہ رقم بٹوے میں ڈالی اور بٹوا جیب میں رکھتے ہوئے پلٹا ہی تھا کہ اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر ٹھٹکا۔ پریشے نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ بس ایک لمحے کو وہاں رکا اور پھر باہر نکل گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھ دیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جیسے اس کی بے رخی اور بے اعتنائی سمجھ رہی تھی، وہ سوائے ایک مصنوعی خول کے کچھ نہ تھا۔ وہ خود کو مسلسل 3 دن سے اس کے متعلق کیوں سوچے جا رہی تھی؟ وہ ایک منگنی شدہ لڑکی تھی، حالانکہ منگنی کوئی شرعی تعلق نہ تھا، پھر بھی اسے لگتا کہ اسے سیف کے علاوہ کسی کے متعلق نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے اسے سکون چاہیے اور وہ اسی لیے اسے خود سے دور رکھ رہی تھی۔ وہ دراصل خود سے لڑ رہی تھی۔ پچھلے 3 دن سے جاری اس اعصابی جنگ میں وہ تھکنے لگی تھی۔ وہ کب بس میں بیٹھی، بس کب چلی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ زندگی کی بعض سچائیاں اور حقیقتیں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ وہ قفس میں قید اور اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نومبر میں اس کی شادی سیف جیسے ناپسندیدہ شخص سے ہو جائے گی۔ وہ کس طرح اپنی زندگی گزارے گی اس مطلبی انسان کے ساتھ؟ وہ اس کے لیے نہیں بنا تھا، وہ اس کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ اسی لمحے جب ٹور کمپنی کی بس صاف ستھری کشادہ سڑک پر دوڑتی ہوئی پشاور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو پریشے کے ذہن میں بس ایک ہی فکرے کی بات گونج رہی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں۔ وہ بند آنکھوں سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بہت سوگوار تھی۔ قراقرم کے پہاڑوں پر پریاں اڑتی ہیں افق ارسلان، مگر وہ سیف الملوک تک محدود ہو جاتی ہیں۔ پردیسی کو پھیماؤں کے لیے پریاں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دائیں جانب دیکھا۔ اس کے ساتھ نشا بیٹھی تھی۔ نشا کی دائیں جانب برابر والی قطار میں افق ترچھا ہو کر بیٹھا نشا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاصا خوشگوار موڈ میں تھا۔ پریشے کو جاگتے دیکھ کر اس نے ایک دوستانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ہماری گفتگو سے تم ڈسٹرب تو نہیں ہو رہی؟ کل رات والی بے نیازی، بے اعتنائی سب غائب تھا۔ وہ واقعی اس کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ نہیں، مختصراً کہہ کر اس نے رخ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید وہ بھی خود سے لڑتے لڑتے عاجز آ چکا تھا، یا پھر شاید کل رات والا رویہ محض اس کو برسوں رات والی تقریر کے جواب میں ناراضگی کا اظہار تھا، یا شاید پھر وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے متعلق کوئی احساس ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ذہن منفی انداز میں سوچنے لگا تھا، میں غلط سوچ رہی ہوں، وہ نشا عرصہ سے بات کرتا ہے مجھ سے نہیں، پھر میں نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ میرے متعلق کوئی خاص جذبہ رکھتا ہے؟ وہ تو نگر پھرنے والا ایک مسافر ہے جو دنیا کے سب سے حسین پہاڑ کو سر کرنے کا عزم لیے میرے دیس آیا ہے اور چند دن خوبصورت وادیوں، چشموں اور پہاڑوں کے درمیان بتا کر اسے یہاں سے چلے جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے ہی تو آیا ہے، پھر میں اتنی جذباتی کیوں ہو رہی ہوں؟ مجھے اس کے ساتھ نارمل رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ اس کا ہم سفر تھا، وہ کیوں خواہ مخواہ کی خود سے جنگ لڑ رہی تھی؟ افق کو تو واپس ترکی جا کر یہ بھی یاد نہ رہے کہ مارکلا کے پہاڑوں پر جب بادل اترے ہوئے تھے تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے بیچ سڑک پر اسے کوئی لڑکی ملی تھی۔ سیاح تو بہت کٹھور ہوتا ہے، خوبصورت منظر پلکوں میں جذب کر کے اپنے دیس لوٹ جاتا ہے، پھر پلٹ کر نہیں آتا۔ تو وہ کیوں اپنے اندر کوئی جذبہ پالنے لگی تھی؟ اس کا دل قدرے ہلکا ہوا تھا، کوئی پریشانی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اگر اس کے اندر کوئی جذبہ پنپ بھی رہا تھا تو اس نے قطرے جتنے جذبے کو سختی سے سیپ میں بند کر کے
اپنے دل کے وسیع سمندر میں دفن کر دیا۔ گاڑی کا انجن قدرے گرم ہو گیا ہے، میں نے سوچا اس میں پانی ڈال لوں، آپ تب تک آس پاس گھوم پھر لیں۔ گاڑی اچانک روک کر ظفر نے وضاحت دی۔ وہ دوسرے مسافروں کے ہمراہ بس سے باہر نکلی تو اسے احساس ہوا کہ بس کافی دیر سے مرگلا کے پہاڑوں پر چڑھ چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ دور گئی کہ سرخ و بھورے خشک پہاڑ بہت اونچے تھے، سڑک کشادہ تھی، دائیں جانب کھائی اور بائیں جانب پہاڑ تھے۔ ظفر بس کا تیل پانی چیک کرنے لگا۔ افتخار صاحب اور شہلا قریب موجود کولڈ ڈرنک کارنر تھا، وہاں چلے گئے۔ احمد نکل کر تصویریں کھینچنے لگا تھا، افق بھی تصویریں بنا رہا تھا۔ وہاں سڑک خالی ہی تھی، چند منٹ بعد کوئی ٹرک یا کار گزر جاتی۔ صبح 8:30 بجے کا وقت تھا، موسم پشاور کی نسبت خوشگوار تھا۔ سنو پریشے وہ پہاڑ کے دہانے پر ایک سرخ پتھر پر اپنے قیمتی سوٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خاموش بیٹھی تھی۔ جب افق نے اسے آواز دی، اس نے سر اٹھا کر افق کو دیکھا۔ وہ کیمرہ گلے میں ڈال کر اسی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سن رہی ہوں، تم بولو۔ خود سے اعصابی جنگ لڑتے اتر کر کے وہ مصنوعی خول اتار کی وہ خاصی ہلکی ہو گئی تھی۔ تم شرط لگاؤ گی میرے ساتھ؟ وہ کل سے مختلف اصلی والا افق لگ رہا تھا۔ بالکل، کیونکہ مجھے پتہ ہے میں جیت جاؤں گی۔ وہ پچھلے 3 دن سے مختلف، بالکل اصل والی پریشے تھی۔ او ہو، اتنی خود پسندی! وہ مسکرایا۔ خود پسندی نہیں، خود اعتمادی کہو۔ فائن، تم پلیز ایک شرط لگاؤ گی؟ افق کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بچپن سے دوست رہے ہوں۔ ہاں، اب بتا بھی دو۔ وہ اوپر جھاڑی دیکھ رہی ہو، وہ تقریباً یہاں سے 40 فٹ اونچی ہے۔ تم میرے ساتھ ایک ریس لگاؤ، دیکھتے ہیں اوپر پہلے کون پہنچتا ہے۔ افق نے ہاتھ سے اوپر جھاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایک مخلصانہ مشورہ دوں، اگر تم اسی وقت یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دو، یقین کرو بہت جلدی اوپر پہنچو گے۔ ویری فنی۔ میں عرصہ اور نشا کو بلاتا ہوں، وہ ججز ہوں گی۔ وہ پلٹ کر ان دونوں کو بلانے چلا گیا۔ جو جیتے گا اسے کیا ملے گا؟ ان تینوں کے واپس آنے پر پری نے پوچھا۔ نشا کو اس کے رویے کی تبدیلی پر خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ مرسیڈیز بنینز نہیں، تبت کا ریٹرن ٹکٹ۔ عرصہ فوراً بولی۔ پوری دنیا امریکہ انگلینڈ جانے کی خواہش کرتی ہے، لیکن تم کو پیما تبت سے آگے مت بڑھنا۔ نشا ان لوگوں میں سے تھی جن کو کوپیما کے متعلق علم صرف فلموں کی حد تک تھا، البتہ تبت کو وہ تبت سنو کریم کے حوالے سے تھوڑا زیادہ جانتی تھی۔ اچھا خاموش رہو تم دونوں، میں بتاتا ہوں۔ جو ہارے گا اسے جیتنے والے کا ڈیر پورا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک، تو میرا ڈیر پورا کرنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ اعتماد سے مسکرائی۔ دیکھتے ہیں میڈم، اس کا انداز بھی بہت چیلنجنگ تھا۔ اب شروع کرو، اس سے پہلے کہ دوسری ٹریفک آئے اور لوگ تمہارے اس بچکانہ ایڈونچر کو دیکھیں۔ پھر ان پہاڑوں پر پہلا ایڈونچر شروع ہوا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی، مگر 4 سال سے وہ پہاڑوں پر نہیں چڑھی تھی۔ نتیجتاً وہ قدرے سست تھی اور ان خاردار کانٹوں اور جھاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بہت تیزی سے اپنے مطلوبہ ہدف تک پہنچ گیا تھا۔ وہ چند فٹ ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ میں جیت چکا ہوں۔ جھاڑی کو چھو کر وہ ناہموار ڈھلان میں سے راستہ بناتا اس کے قریب آیا۔ شکست کے احساس سے اس کے اندر کوپیما لڑکی خاصی بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ میں مشکل راستے سے آ رہی تھی، جبکہ جس جگہ سے تم چڑھے تھے وہ مقامی لوگوں کا بنایا گیا ہموار راستہ ہے، اور اس سے چڑھنا خاصا آسان ہے۔ میڈم، جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو کٹھن راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ ہماری منزل ایک ہی تھی تو راستہ بھی میرے والا ہی چنتی۔ پریشے نے شانے اچکا دیے۔ میں ہار مانتی ہوں، بہرحال تم شاعری اچھی کر لیتے ہو۔ اپنے جوگر نیچے والے پتھر پر رکھ کر اترنے لگی۔ اترائی چڑھائی کی نسبت زیادہ مشکل تھی۔ شکریہ، اور تمہیں میرا ڈیئر تو پورا کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے عقب میں اتر رہا تھا۔ بہتر ہے کہ وہ آپ سوات پہنچ کر ہی بتائیں، کیونکہ ظفر بلا رہا ہے۔ عرصہ نے ان کو ظفر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوات کتنی دور ہوگا یہاں سے؟ اپنی قمیض کے دامن سے چپکا ایک کانٹا الگ کرتے ہوئے پریشے نے پوچھا۔ 2 گھنٹے، جواب افق کی جانب سے آیا تھا۔ وہ اف کر کے رہ گئی۔ وہ ہر جگہ کا جغرافیہ جان چکا تھا۔ کبھی میں ترکی آئی نا تو تمہارے ملک کے چپے چپے کا نام حفظ کر کے تمہیں بھی امپریس کروں گی۔ بس کی طرف جاتے ہوئے وہ بولی۔ افق اس سے آگے تھا، اس کا ہاتھ دروازے پر تھا۔ اس کی بات سن کر وہ ٹھٹک کر پلٹا۔ کب آؤ گی ترکی؟ اس کے لہجے میں خوشی اور آنکھوں میں امید تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اچھا، وہ اسے راستہ دینے کو پیچھے ہوا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگی راڈ پکڑ کر اندر چڑھ گئی۔ اسی وقت وہ بہت مدھم آواز میں بولا تھا۔ سنو، ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو، ہنستی رہا کرو۔ پریشے کے چہرے سے یکدم مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی بھویں تن گئی۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ پر بیٹھی اور سختی سے لم بھیجے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کو دیکھ نہ سکا تھا۔ تقریباً 10:30 کے قریب وہ لوگ ان پہاڑوں تک پہنچ چکے تھے جن کے دامن میں وادی سوات کا خوبصورت دریائے سوات بہتا تھا۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ پانی کے قریب جا کر وہ خود کو بہت حشاش بشاش محسوس کرتا ہے۔
اکثر جب ہم دریا کے قریب ہوتے ہیں تو خود کو بہت تازہ دم محسوس کرتے ہیں۔ آواز بہت اجنبی تھی۔ پریشے نے تعجب سے سر گھما کر پیچھے دیکھا کہ یہ بات کس نے کہی ہے۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ یہ افتخار صاحب تھے، یہ بولتے بھی ہیں۔ میں تو سمجھی تھی گونگے ہیں۔ نشا نے بہت متعجب انداز میں اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں سے ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ سب نے، یہاں تک کہ ڈرائیو کرتے ظفر نے بھی اسی کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کے باوجود ہنستی چلی گئی۔ افق اس کو یوں بچوں کی طرح ہنستے دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی ہنسی تھم سی گئی تھی۔ وہ سختی سے لب بھیج کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نشا اپنی دوست سے کہو اس کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہے، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے۔ وہ کس کو دیکھ رہی ہے؟ وہ نشا کے ساتھ والی نشست پر تھا۔ اس کی اور نشا کی نشست کے بیچ درمیانی راستہ تھا۔ وہ ایک جوگر اگلی نشست پر اور دوسرا درمیانی راستے میں رکھے قدرے جھک کر آہستہ سے نشا سے بولا، پری تمہاری کھڑکی کے باہر خشک پہاڑ ہے، دریا تو بائیں طرف بہہ رہا ہے، تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ پہاڑوں کو۔ اس نے چہرہ موڑے بغیر سنجیدگی سے کہا۔ لگتا ہے ڈاکٹر کا موڈ پھر سے خراب ہو گیا ہے۔ ویسے اس کو یہ دورے دن میں کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ جتنی دفعہ کوئی عامیانہ انداز میں میری تعریف کرے، کھٹ سے جواب آیا تھا۔ اوہ، وہ سمجھ گیا تھا۔ میں تو بس دل رکھنے کو کہہ رہا تھا کہ تم ہنستی رہو اور اتنی غصے والی اکھڑی اکھڑی سی شکل ہر وقت نہ بنائے رکھو۔ تمہیں برا لگا؟ ہاں۔ وہ ابھی تک کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ افق نے بے حد مشکل مسکراہٹ لبوں تک روکی تھی۔ بہت معذرت، میں آئندہ ایسے جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ تمہارے حق میں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہتر اب اس طرف دیکھ لو، دریا بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس نے گردن کو بائیں جانب جنبش دی۔ افق مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ اس نے افق کی کھڑکی کے کھلے شیشے کے پار نگاہ دوڑائی اور پھر نگاہ ہٹانا بھول گئی۔ سبزے سے ڈھکے سبز پہاڑوں کے درمیان سڑک سے کوئی 100 میٹر نیچے بل کھاتا اس کا پاٹ کسی ندی سے تھوڑا سا ہی زیادہ چوڑا تھا۔ پانی بہت نیلا تھا جس کے اوپر جھاگ پتھروں سے ٹکرانے کے باعث پیدا ہو رہے تھے۔ اس میں رکھے دیو قامت پتھروں سے ٹکراتے پانی کا شور بہت بلند تھا۔ سوات اور کالام میں یہ شور آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ دریا کے دونوں طرف کے پہاڑ سرسبز تھے جن پر مقامی لوگوں نے فصلیں اگا رکھی تھی۔ پہاڑوں کی ڈھلان ہموار نہیں تھی۔ فصلیں جو سیڑھیوں کی شکل میں اگائی گئی تھی، یوں بھی ہوتا تھا کہ جیسے چوٹی تک جانے کے لیے بے شمار سبز زینے سے بنے ہوں۔ کابل سے گزر کر جس وقت بس میں گورا میں داخل ہوئی، وہ اپنی اور افق کی گفتگو بھلا چکی تھی۔ دراصل وہ نیلا دریا اتنا خوبصورت تھا کہ وہ اس پر سے نگاہ ہٹا نہ پا رہی تھی۔ پھر بس شہر میں داخل ہوئی۔ سرینا ہوٹل سعید و شریف کی عمارت کے قریب سے ٹرن لے کر بس برگزار کی جانب روانہ ہو گئی جہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی بکنگ تھی۔ ظفر، وہ ہوٹل رائل پیلس کہاں گیا؟ افق کھڑکی سے باہر متلاشی نظروں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ سر، وہ جو والی صفات کا محل تھا، ہاں وہی۔ وہ تو اب کوئی ٹیوشن اکیڈمی بن چکا ہے۔ ظفر کے انداز سے لگ رہا تھا کہ اسے والی صفات کا یہ اقدام پسند نہیں آیا۔ ویسے سر، قسم سے وہ بہت خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہاں، وہ بہت خوبصورت تھا۔ میں 2 سال پہلے ادھر آیا تھا تو ایک دن رہا تھا وہاں۔ ٹیوشن سینٹر بنا کر والی صفات نے اچھا نہیں کیا۔ پری نے چونک کر افسوس سے سر ہلاتے افق کو دیکھا۔ پرسوں جب نشا نے اس سے برس قبل پاکستان آنے کے متعلق استوار کیا تھا تو وہ ٹال گیا تھا۔ وہ 2 سال پہلے یہاں کیوں آیا؟ ایسا کون سا کام تھا جس کے متعلق وہ نہیں بتاتا تھا؟ اسے الجھن کے ساتھ تجسس بھی ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ الجھن کے عالم میں افق کو دیکھ رہی تھی تو اس نے مسکرا کر ٹوکا، کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹک کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ برگزار جانے والا رستہ شہر سے دور ہٹ کر خاصا سنسان اور پرسکون سا تھا۔ دور دور تک ان کی بس کے علاوہ کوئی گاڑی نہیں تھی۔ ہر طرف اتنا سکوت اور ویرانہ سا تھا کہ پریشے کو لگا ظفر راستہ بھول گیا ہے۔ وہ یقیناً کسی انجان وادی میں بھٹک رہے ہیں، مگر ہر کلومیٹر بعد وائٹ پلس اتنے کلومیٹر دور کا بورڈ اس کے دل کو تسلی دیتا۔ ہوٹل مینجمنٹ کے نقطہ نظر سے وائٹ پلس کی لوکیشن زبردست ہے، آبادی سے بہت دور۔ اس مرغزار میں واحد یہ ہوٹل ہے کہ جب ٹورسٹ کئی کلومیٹر سفر کر کے تھکا اس ہوٹل تک پہنچتا ہے تو ظفر 1 منٹ گاڑی روکو، وہ ہوٹل کی لوکیشن پر تبصرہ کرتے ہوئے اچانک سیدھا ہو کر بولا۔ ظفر نے گاڑی روکی۔ افق نے اپنا بند شیشہ نیچے کر لیا۔ باہر ایک سرخ رنگت اور سنہری بالوں والا بچہ کھڑا تھا۔ اس کا لباس میلا تھا، پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا۔ اس نے لمبے پتلے تنکوں پر انجیر و اخروٹ لگا رکھے تھے۔ اخروٹ سبز اور کچے تھے۔ اسے کہو 100 روپے کے دے دے۔ افق نے ایک سرخ نوٹ شیشے سے باہر بچے کی طرف بڑھایا۔ احمد صاحب نے ترجمانی کی۔ یہ سب تو 40 روپے کی ہے، بچہ بولا تھا۔ احمد صاحب نے اس کو بتایا تو پھر یہ ساری دے دو، تم ساری لے لے گا تو ہم شام تک تمہارا سر بیچے گا۔ بچہ سارے انجیر دینے پر راضی نہ تھا۔ احمد صاحب ترجمانی کر رہے تھے۔ اوہ، تو دے دو اور باقی پیسے تم رکھ لو۔
افق وہ ایسے نہیں رکھے گا، تم اس سے صرف 20 روپے کی انجیر خرید سکتے ہو۔ اچھا، افق نے 10 کے 2 نوٹ باہر بچے کو دے دیے۔ اس نے ٹہنیاں اس کی طرف بڑھائیں، بس پھر سے چل پڑی تھی۔ پریشا جانتی تھی افق کو انجیر کھانے کا کوئی شوق نہ تھا، وہ صرف بچے کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ باقی لوگوں میں انجیر بانٹ رہا تھا۔ تم خود بھی کھاؤ نا، میں پھل وغیرہ نہیں کھاتا، اس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ظفر نے بس روک دی۔ بس سے پھر نکلتے ہوئے اس نے بالوں میں لگے کیچر کو جھٹکا۔ اسے احساس ہوا کہ کیچر کا 2 رنگا پتھر قدرے ڈھیلا ہو چکا تھا، بس ایک بار پھر کیچر گرنے پر وہ پھر الگ ہو جاتا۔ اس نے افق کو واپس کرنے کا سوچا تھا، مگر جانے کیوں اس کا دل ہی نہیں چاہا اس کے وہ واپس کرے۔ اب وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہاں ایک کھلا سا پارکنگ لاٹ بنا تھا جس کے آخر میں خاصی چوڑی سیڑھیاں تھیں۔ پارکنگ لاٹ کے بائیں جانب ڈھلان تھی۔ وہاں چند فٹ نشیب میں 3-4 دکانیں تھیں جہاں سواتی شالیں لٹکی دکھائی دے رہی تھیں۔ دکانوں کی بائیں طرف پہاڑ ختم ہو جاتا اور چشمہ بہہ رہا تھا۔ بہتے پانی کی آواز اسے بہت پسند تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر دور تک پھیلا سبز لان تھا جس میں سنگ مرمر کی بینچ، کرسی اور میز رکھی تھی۔ لان کے اختتام پر سفید رنگ کا محل تھا، دودھ کی طرح سفید اور خوبصورت کہ اس پر نگاہ نہ ٹھہرتی۔ لان کی دائیں طرف سیدھی پتھریلی روشنی پری۔ یہ ہوٹل میں نے دیکھ رکھا ہے، وہ ڈرامہ موم کا چہرہ یہی تو شوٹ ہوا تھا، نشا نے آہستہ سے اسے بتایا۔ شہلا اور افتخار کو اس روش کی دائیں جانب بنے کمروں میں سے ایک مل گیا تھا، باقی سب کو دوسری منزل پر کمرہ ملا۔ مجھے نہیں رہنا دوسری منزل پر، ننگا پربت سر کرنا آسان ہے، دوسری منزل پر چڑھنا بہت مشکل۔ افق نے یہ سنتے ہی کہ اسے دوسری منزل پر رہنا ہوگا منہ بنایا تھا، مگر کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہ دی۔ وائٹ پلس کی وہ سفید عمارت دراصل اس کی پہلی منزل تھی۔ پتھریلی روش کے بائیں جانب جہاں چند کمرے اور دکانیں تھیں، ان کے آگے طویل سیڑھیاں پہاڑ کے اوپر لے جاتی جہاں دوسری منزل تھی۔ وائٹ پلس کی چاروں منزلیں اس طرح مختلف بلندیوں پر مگر ایک ہی پہاڑ پر اوپر تلے بنی تھی۔ وہ سیڑھیاں واقعی مشکل تھی، یہ احساس اسے انہیں عبور کرتے ہوئے ہی ہو گیا تھا۔ نیچے بہتے جھرنے کا شور ابھی تک اس کی سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شام کو اس جھرنے تک ضرور جائے گی۔ دور سے دیکھنے میں یہ طویل سیڑھیاں جتنی خوبصورت لگتی ہیں، انہیں چڑھنے لگو تو اتنی ہی تھکاتی ہیں۔ اف اللہ! سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے اس نے بے اختیار جھنجھلا کر دائیں طرف نصب پنجرے پر ہاتھ مارا تو اندر بیٹھا خوبصورت مور سہم کر پیچھے ہوا۔ سوری، اسے بے اختیار شرمندگی ہوئی۔ اس کے آگے سیڑھیاں اترتے افق نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے مسکرایا، پھر مسکراہٹ چھپانے کو رخ پھیر کر نیچے اترنے لگا۔ اس نے اس کی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، وہ بہت محسور سی ہو کر اس خوبصورت مور کو دیکھ رہی تھی۔ ان سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں جانب بہت بڑے بڑے پنجرے بنے تھے جیسے چڑیا گھر میں ہوتے ہیں۔ ان پنجروں میں مختلف پرندے، مور اور بندر مقید تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس نے اتنے خوبصورت مور کو ڈرا دیا تھا۔ رک کیوں گئی ہو؟ چلو، نشا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ سر جھٹک کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ چاروں نیچے جھرنے پر جا رہے تھے۔ پتھریلی روش جہاں ختم ہوتی اور جہاں سے پارکنگ لاٹ میں جانے کے لیے چند بے حد چوڑے زینے بنے تھے۔ اس جگہ پر ناشپاتی کا ایک درخت تھا جس کے تنے کے ساتھ کرسی پر ایک بوڑھا سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا۔ یہاں سے ناشپاتی نہیں توڑ سکتے، اس نے بڑی حسرت سے درخت کو دیکھا۔ افق دھیرے سے مسکرایا۔ یہاں جھرنے کے اوپر دائیں طرف کے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے آگے جنگل ہے، وہاں جنگلی ناشپاتی کے بہت سارے درخت ہیں، وہاں سے توڑ لینا۔ اس درخت کو تو یہ آدمی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ اس کی آواز میں تھکاوٹ تھی۔ تم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے یا یہ انفارمیشن ہم پر اپنے علم کا روب جھاڑنے کو دیتے ہو؟ نہیں، دراصل میں جینک جنگلی ناشپاتی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ پچھلی دفعہ وہ میرے ساتھ آیا تھا تو وہاں چشمے کے پاس ہم نے ناشپاتی کے درخت دریافت کیے تھے۔ جینک کون؟ عرصہ اور نشا نے پارکنگ لاٹ احاطہ بور کرتے ہوئے یک بیک ساتھ پوچھا تھا۔ میرا دوست جینک یقین۔ اس کی آواز قدرے پسماندہ سی ہو گئی، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی، شاید سفر کے باعث تھک گیا تھا۔ جھرنے کا لکڑی کا پل عبور کر کے وہ دوسرے پہاڑ پر مقامی لوگوں کے بنائے گئے کچے راستے پر اوپر چڑھنے لگے۔ راستہ بہت کچا تھا، پریشے کے جوگز پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور سر جھکا ہوا تھا۔ افق جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے برابر میں مگر چند قدم کا فاصلہ رکھے چل رہا تھا۔ وہ رہے ناشپاتی کے درخت۔ افق کی آواز پر اس نے چلتے ہوئے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، وہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ اسے سامنے پڑا پتھر دکھائی نہیں دیا۔ اس کا پاؤں پتھر سے ہلکا سا ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر لڑکھڑائی۔ افق نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ لڑکنے نہیں لگی تھی بلکہ ہلکی سی لڑکھڑائی ہی تھی، مگر وہ سمجھا تھا کہ وہ پہاڑ پر سے گر رہی ہے، اس لیے اس نے فوری رد عمل کے تحت اس کا ہاتھ پکڑ کر سہارا تھا اور پھر فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ عرصہ اور نشا ان سے کافی آگے جا چکی تھیں۔ وہ چلنے کی بجائے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قدرے وضاحت دینے والے انداز میں بولا،
سوری میں سمجھا تم گرنے لگی ہو، تمہارا دماغ درست ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑی سے گھور رہی تھی۔ پری میں اس نے افق کی بات سنے بغیر تیزی سے اس کی کلائی تھامی۔ تمہیں بخار ہے؟ اتنا تیز بخار؟ ہاتھ دیکھو کتنا گرم ہو رہا ہے اور نبض دیکھو کیسے دوڑ رہی ہے، اور تم بجائے ریسٹ کرنے کے ہائیکنگ کرنے نکلے ہو۔ ہاں، اسے اس لاپرواہ انسان پر بہت غصہ آیا تھا۔ جاری ہے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پلیز بیڈ کمنٹ کرنے سے پرہیز کریں۔